اس دعا میں جس دعا سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، ہر نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد 1 دفعہ بولو، 5 دفعہ بولو، آپ بول کے دیکھیں. اپنی تسبیح پڑھنے کے بعد، مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اس طرح بولیں، بحق فاطمہ، اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، وہ ابھی ہم ان کے بابا کا واسطہ، وہ بالوا ان کے شوہر کا واسطہ، وہ بنیا ان کے بچوں کا واسطہ. بچوں میں پورے آ گئے، زمانے کے امام تک، شہزادیاں بھی آ گئی، جتنے بیوی کے بچے ہیں ان کا نام آ گیا. اس کے بعد کون سی طاقت ہے جو تمہاری دعا کو روکے؟ کون سی طاقت ہے؟ لیکن شرط کیا ہے کہ جب تم بولو تو اتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ بولو، خلوص کے ساتھ بولنا، یقین کے ساتھ بولنا. اس کو چھوٹی دعا مت سمجھو. حدیث قصہ کا جو مین مرکز ہے وہ یہی تو ہے. آپ کیا سن رہے ہیں؟ حدیث قصہ میں مین مرکز. حدیث قصہ رٹ کے پڑھ رہے ہوں، میں حدیث قصہ پہ نہیں پڑھ رہا. حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، اس سے بہتر کوئی حدیث نہیں جس میں رحمتیں، اس سے بہتر کوئی حدیث نہیں کہ جس میں گارنٹی ہے کہ رحمت آئے گی. آپ بولیں گے گارنٹی کیا ہے؟ کس کی گارنٹی ہے؟ حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، گجراتی میں پڑھو، گجراتی میں ترجمہ دیکھو حدیث قصہ. کیا ہے ترجمہ؟ اینڈ آف دی حدیث قصہ. پوری حدیث ہونے کے بعد، آیت تطہیر ہونے کے بعد، جب بالکل حدیث قصہ اینڈ ہوتی، اس میں کیا بولتے ہیں آپ؟ اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا. اللہ کے رسول بول رہے. کس کو بول رہے؟ امام علی علیہ السلام کو بول رہے، مولا علی علیہ السلام کو بول رہے. انہیں دو معصوم بات کر رہے، سرکار بات کر رہے اور میرا مولا بات کر رہا. اللہ کا رسول امام علی کو بول رہے کہ یا علی، یا علی، جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی زمین کے اوپر، اللہ وہاں اپنی رحمتوں کو گھیر لے گا. خود رحمت للعالمین ہے، وہ گارنٹی لے رہے کہ رحمت آئے گی. آپ کیا سمجھ رہے؟ رحمت ہم کو جو سب سے بڑی چیز ہم کو جو چاہیے وہ رحمت چاہیے، اللہ کی بلیسنگ جس کو انگلش میں بولتے ہیں. اگر رحمت جہاں ہوگی نا وہاں پھر مصیبت نہیں ہوگی. رحمت آ گئی تو آپ کی مصیبت خود بخود دور ہوگی. کیوں کہا گیا کہ گھروں میں حدیث قصہ پڑھو؟ کیوں کہا گیا کہ ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھو؟ جب بھی کوئی تکلیف ہو حدیث قصہ پڑھو، جب بھی کوئی مصیبت آئے حدیث قصہ. اس لیے کہ اس میں دو معصوم گارنٹی لے رہے کہ رحمت آئے گی. آپ کا کوئی شک ہے اگر رسول بول رہے کہ یا علی یہاں پہ رحمت آئے گی تو کیا ہم کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ رحمت نہیں آئے گی؟ رسول پہ ڈاؤٹ کر رہے جس کو دشمن نے صادق کہا ہے. ابو جہل نے رسول کو صادق بولا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا رسول گارنٹی لے رہا حدیث قصہ میں کہ جہاں جس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ رات میں پڑھو یا دن میں پڑھو یا صبح پڑھو یا شام میں پڑھو، بلکہ یہ کہا گیا اللہ کا رسول بول رہا ہے کہ جہاں پڑھی جائے گی وہاں اللہ کی رحمتیں گھیر لیں گی. یہ حدیث قصہ قبرستان جب جاؤ تو وہاں پہ بھی پڑھو. مرحومین کی لحد پہ حدیث قصہ ضرور پڑھو. آپ بولیں گے میتوں کے پاس تو سورہ رحمان پڑھا جاتا، ملک پڑھا جاتا، یاسین پڑھا جاتا، فاتحہ پڑھی جاتی. ضرور پڑھو، میں منع نہیں کر رہا. یاسین بھی پڑھو، ملک بھی پڑھو، رحمان بھی پڑھو، پورا قرآن پڑھو. میں کسی کو منع نہیں کر رہا. میں آپ سے یہ بول رہا یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ایک دفعہ ٹرائی کرو حدیث قصہ. کیوں بول رہا میں حدیث قصہ کے لیے؟ آپ نے غور کیا why I am saying حدیث قصہ reside in cemeteries? why؟ مردوں کو کیا چاہیے؟ قرآن پڑھ رہے آپ تو کیا ملتا ان کو قرآن پڑھنے سے؟ رحمت آتی ہے. رحمت کے لیے پڑھ رہے نا. فاتحہ پڑھ رہے، کیوں پڑھ رہے فاتحہ؟ رحمت کے لیے پڑھ رہے. سورہ ملک پڑھ رہے عذاب ان کے رحمت آئے، اسی لیے پڑھ رہے نا. جتنے قرآن کے سورے پڑھے، ایون فاتحہ پڑھے تو رحمت خدا کی ہم دعا کرتے.
کہ پروردگار اس کا ثواب دے دے. ثواب کیا ہے؟ ثواب رحمت آئے گی تو نیچے ان کو سکون ملے گا. ہم جو بولتے ہیں مرحومین کے لیے کہ اللہ ان کے اوپر ہم فاتحہ، ابھی آج فاتحہ خوانی تھی، آپ نے فاتحہ خوانی کی، فاتحہ پڑھا. کیوں پڑھا فاتحہ؟ صرف اس لیے پڑھا کہ مرنے والے کی روح کو اس کا ثواب پہنچے. ثواب کیا ہے؟ رحمت آتی ہے تو وہ ثواب ہے. ہر مردہ، ہر انسان زندہ اور مردہ، حدیث قصہ کا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں پہ اور مرنے کے بعد سب کو رحمت چاہیے. اگر رحمت نہیں چاہیے تو پھر عذاب ہے. صرف رحمت چاہیے، رحمت، بلیسنگ چاہیے. کہ آپ دعا کرتے تو دعا کیا کرتے کہ اللہ میرے اوپر رحمت نازل کر، اللہ میرے پریشانیوں کو دور کر. پریشانیاں دور کیسے ہوں گی؟ جب رحمت آئے گی تو پریشانی دور ہوگی. تو اسی طرح وہاں جا کے مردوں کے پاس ہر چیز پڑھو. میں منع نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. قرآن کے سارے سورے پڑھو، پورا قرآن پڑھو، فاتحہ پڑھو، لیکن اس کے ساتھ ایک دفعہ حدیث قصہ پڑھو. اس لیے کہ وہ سارا قرآن جو ہم نے پڑھا ہے، سورہ ملک، رحمان اور یاسین جو ہم نے پڑھا ہے، ہم گناہگار ہیں، ہماری زبان نجس ہے، ہمارے گناہوں کی، ہمارے وہ سوروں کی قبولیت پنجتن پاک ہے. ان کے نام کی، ان کی حدیث پڑھو گے تو تمہارا قرآن بھی پورا ہو رہا، سورہ بھی پورا ہو رہا. تو حدیث قصہ مردوں پہ جا کے پڑھو، اس لیے پڑھو کہ وہاں رحمت آ جائے. اور رحمت جب آتی ہے نا، آپ نے اگر مثال کے طور پہ باپ کی لہت پہ پڑھی تو صرف باپ کی لہت پہ نہیں آتی. مثال دینا میں آرام باغ کی، آپ کی اتنا بڑا قبرستان ہے، ہزاروں میتیں، ہزاروں گریوز ہیں وہاں پہ، نون اینڈ ان نون سب ہے، 100 سال پرانی بھی ہے. ظاہری طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن تم اگر وہاں پڑھو گے تو اللہ ایسا نہیں کہ تم نے پڑھا تو تمہارے باپ ہی کو دے گا. ارے یار کیا بولا، اس کی رحمت کے خزانے میں کمی نہیں ہے. وہ دے، وہ کرے گا ایسا جو سٹنجی ہوگا. اللہ جب رحمت نازل کرتا تو غیر حساب نازل کرتا، حساب کے ساتھ نازل نہیں کرتا. تو پورا قبرستان ایک حدیث ہے کہ صاحب رحمت آ گئی. میں بار بار بول رہا قرآن ضرور پڑھو، لیکن 10 منٹ نکالو. پڑھنا نہیں آتا، ڈیوائن فل کے اوپر حدیث قصہ ہے وہاں لگا دو خالی. کہ اس لیے کہ اس میں ایک گارنٹی ہے، کسی چیز میں گارنٹی معصوم نے نہیں لی. اگر میں قرآن پڑھا تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرا سورہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. We don't know. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھیں گے، آپ ضرور پڑھنا. میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں، ایک پڑھ ضرور پڑھنا، لیکن گارنٹی نہیں ہے. یا جس چیز میں گارنٹی ہے وہ حدیث قصہ ہے. کیا بول رہا ہے یار؟ جس چیز میں گارنٹی ہے، اس لیے کہ 2 معصوم بول رہے، 14 میں 2 معصوم یہ بول رہے کہ جہاں پڑھی جائے گی، گارنٹی اللہ کا رسول لے رہا کہ جہاں پڑھی جائے گی وہاں رحمت گھیر لے گی. تو یہ پوری حدیث قصہ یہ مرکز ہے بی بی زہرا کا.